اعمال کی اصلاح کرم سے کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کریم اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ ایک درود پاک کتنی ساری برکتیں ہیں۔ کثرت سے درود پاک جو پڑھتے ہیں ان کے وارے نیارے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے درود پاک پڑھا کریں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میں اسلامی تاریخ میں 2 بڑے عظیم واقعات بارش کے حوالے سے وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور پھر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ایکچولی یہ بارش ہے کیا۔ یعنی اگر میں یوں کہوں کہ اس دنیا کی ہارٹ بیٹ جو ہے، اس دنیا کی زندگی کا دار و مدار بارش پر ہے، تو شاید آپ کے لیے نئی بات ہوگی، مگر آئی ول پروف اٹ۔ میں اس کو انشاءاللہ پھر آپ کو بتاؤں گا کہ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں۔ پہلے ہم چلتے ہیں، ایک بڑا کمال کا واقعہ احادیث کی کتابوں میں ملتا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ بھی ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، اور دوران خطبہ ایک شخص کھڑا ہو گیا، عرض کرتے ہیں حضور، حدیث کا خلاصہ ہے، ہمارے یہاں بارش نہیں ہو رہی ہے، جانور بھی پیاسے ہیں، ہم بھی پیاسے ہیں، کھیت بھی سوکھ گئے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کچھ کیجئے، بارش عطا فرمائیے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے۔ اب ذرا تھوڑا سا سمجھیے گا بات کو۔ یقیناً نبی پاک کی بارگاہ میں جو جمعے کی نماز پڑھنے آئے ہیں وہ صحابی رسول ہی ہوں گے، ایمان والے ہوں گے۔ صحابی رسول کا عقیدہ کیا ہے؟ بھائی بارش چاہیے، آپ ہاتھ اٹھائیں، دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں۔ نبی پاک سے کیوں عرض کر رہے ہیں؟ اٹ مینز کہ صحابہ جانتے تھے نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ پیارے آقا نے دوران خطبہ ہاتھ اٹھا دیے، اللہ اکبر، میرے آقا کی کیا شان ہے۔ اچھا، راوی لکھتے ہیں اس وقت مدینہ منورہ میں کوئی بادل نہیں تھا، بلو اسکائی، کلین کلاؤڈ، کوئی کلاؤڈ ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے، کلین اسکائی تھا۔ کہتے ہاتھ اٹھے، ابھی نبی پاک نے دعا کی کہ پہاڑ جیسے بادل آنا شروع ہو گئے۔ اچھا، خطبہ کتنی دیر کا ہوتا ہے؟ لکھا کتابوں میں خطبہ ختم نہیں ہوا، دوران خطبہ موسلا دھار بارش شروع ہوئی، اور اتنی بارش ہوئی کہ میرے آقا کی داڑھی مبارک سے بارش کے قطرے ٹپکنے لگے۔ اچھا، بارش شروع ہو گئی، لوگ سارے خوشی خوشی گھروں کو چلے گئے، نبی پاک بھی اپنے گھر تشریف لے گئے۔ جمعہ کا دن پورا بارش، ہفتہ بارش، اتوار بارش، پیر بارش، کنٹینیو بارش۔ اگلا جمعہ آ گیا، وہ کھڑے ہو گئے، کہتے یا رسول اللہ کرم کیجئے، ہمارے مویشی ڈوب رہے ہیں، ہمارے کھیت ڈوب رہے ہیں، پانی ہی پانی ہو گیا، اتنی بارش ہو گئی۔ اگین کوسچن از دیٹ کہ بھائی بارش تو اللہ کی طرف سے آتی ہے، وہ صحابی تھے، دعا کرتے اللہ سے بارش رکوا دو، نبی پاک سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ صحابہ جانتے تھے نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اچھا، اب جو نبی پاک نے کمال کیا، ویسے میرے آقا کی تو شان ہی نرالی ہے، مگر اتھارٹی دیکھیں ہیں، بھائی دعا یہ ہوتی ہے کہ یا اللہ بارش روک دے، مگر نبی پاک نے نرالی دعا کی۔ پیارے آقا دعا فرماتے ہیں، اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ ہمارے اطراف میں برسے، ہم پر نہ برسے، ہیں ہمارے آس پاس تو برسے
مگر ہم پر نہ برسے. اور پھر نبی پاک نے اپنی انگلی کا اشارہ فرمایا, ہاتھ اٹھایا, اور راوی کہتے ہیں جدھر جدھر آقا انگلی اٹھاتے جاتے بادل کٹتا جاتا, بادل کٹتا جاتا, مدینہ پیالے کی طرح ہو گیا, مدینہ منورہ کے اوپر کوئی بادل نہیں. اچھا, اب جب مدینے کے باہر سے لوگ آتے وہ کہتے باہر تو بڑی بارش ہو رہی ہے, مگر سرور کائنات نے دعا کی تھی اللہم حوالینا ولا علینا, اے اللہ مدینے سے باہر بارش ہو, ہم پر بارش نہ ہو. اللہ اکبر, یہ کیسا کمال تھا, یہ رب نے کیسی عطا فرمائی تھی کہ بادلوں پر بھی آپ کا حکم جاری ہے. میرے آقا اشارہ کریں تو بادل کٹ جائیں, ہاتھ اٹھائیں تو بارش برسے, ہاتھ اٹھائیں تو بارش روک دی جائے. سبحان اللہ. تو یہ وہ بارش سے ریلیٹڈ ایسا عظیم معجزہ مصطفیٰ ہے کہ آج بھی سنیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. ایک اور معجزہ بارش سے متعلق بڑا پیارا ہے, اور یہ واقعہ تھا بدر کا. اچھا, بدر کے میدان میں جہاں بہت سارے معجزات ہوئے, فرشتوں کی فوج مدد کو آئی, ایک تاریخی واقعہ ہے, مگر ایک بڑا کمال کا, یوں سمجھیے کہ شان دیکھیں اللہ تعالیٰ کی, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر کرم نوازی دیکھیں. جب مسلمان بدر کے میدان میں پہنچے نا, تو کافر پہلے پہنچ گئے تھے. انہوں نے بڑی زبردست لوکیشن جو ہے نا وہ کیپچر کر لی, بڑی زبردست جگہ اپنے مرضی کی انہوں نے پہلے ہی قبضہ کر لی. زمین بھی اسٹریٹ تھی, پانی کے کنویں بھی تھے, پانی کے حوض تھے, گھوڑے بھی انہوں نے باندھ لیے. اب جب مسلمان آئے تو مسلمانوں کو جو جگہ ملی نا وہ ریتیلی زمین تھی, پیر بھی دھنس رہے تھے, پانی بھی نہیں تھا. تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے کہا حضور یہ ہمیں کیسی جگہ ملی ہے, ہم کوئی اور جگہ چینج کریں, یہاں تو ہمارے لیے مشکل ہو رہی ہے. اللہ اکبر. اب دیکھیے گا کیا ہوا. اللہ کریم نے بدر کی لڑائی سے پہلے بارش بھیجی, بارش نازل ہوئی, اور اس بارش نے, اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے, اس بارش نے جنگ کا نقشہ ہی بدل دیا. اب کیا ہوا کہ جو اسٹریٹ جس کو کہیں کہ سالڈ زمین تھی وہ کیچڑ والی ہو گئی. جہاں کافر تھے ان کے پیر جمانا ان کو مشکل ہو گیا. جب زمین سینڈی ہو اور اس پہ پانی آ جائے تو وہ بڑا کیچڑ سا بن جاتا ہے, تو ان کے لیے بڑا مشکل ہو گیا. اور جو زمین ریتیلی تھی وہ زمین سالڈ ہو گئی. جہاں مسلمان تھے اب وہ جگہ ان کی بڑی مضبوط ہو گئی, انہوں نے پاٹس بھی بنا لیے, حوض بھی بنا لیے. تو مسلمانوں کے لیے وہ بارش جو تھی ایک مدد کا باعث بنی. اچھا, پھر ایک اور کمال پتہ کیا ہوا, وہ تو فرشتوں کی فوج والا اور وہ واقعہ تو آپ نے کئی بار سنا ہوگا, لیکن 3 چھوٹے چھوٹے انسیڈنٹ ایسے ہوئے جو کمال تھے نا. اب جیسے بارش ہو گئی, اب کیا ہوا, آج کل ایڈیٹنگ کا زمانہ ہے, ٹھیک ہے, نوجوان لڑکے بیٹھے ہیں بڑے, آج کل لوگ ایڈٹ کر رہے ہوتے ہیں, ایڈٹ سے بہت کچھ ہو جاتا ہے. لیکن یہ تو ایڈٹ آ جایا نا, امیجنیشنز آ جائیں, جس کو آپ کہیں کہ ویژولائزیشن آ جایا, ٹیکنیکل چیزیں آ جائیں. اس وقت پتہ کیا ویژولائزیشن قدرتی طور پر ہوا. مسلمان کتنے تھے بدر کے میدان میں؟ 313, وہ 1000 سے زیادہ تھے. لیکن اللہ کی شان دیکھیں کہ اس لڑائی سے پہلے ایسا ویژولائز روحانی طور پہ ہوا کہ ان کافروں کو مسلمان بہت زیادہ نظر آنے لگ گئے ہیں. یعنی وہ 313 نہیں, بہت بڑی تعداد نظر آ رہی تھی. اچھا, مسلمانوں کو کافر تھوڑے نظر آنے لگ گئے. اب آپ اگر 300 ہوں, سامنے 50 آدمی کھڑے ہو, بندہ کہتا ہے میں تو ویسے ہی ٹکڑے کر دوں گا ان کے. یعنی مسلمانوں کے حوصلے بڑھ گئے اور کافروں کے حوصلے پست ہو گئے کہ یہ اتنے کیسے ہو گئے. اللہ کی شان یہ تھی کہ ان کو مسلمان زیادہ نظر آنے لگے اور مسلمانوں کو کافر تھوڑے نظر آنے لگے. تیسری مدد کیا ہوئی؟ سبحان اللہ. اب یہ بھی کمال ہی ہے نا, مطلب آج دنیا کہتی ہے پاور نیپ ہے. کبھی بھی کوئی بڑا کام کرنا ہو, کوئی مشکل کام کرنا ہو, 15-20 منٹ کی, آدھے گھنٹے کی نیند کر لو, اور وہ بڑا پرسکون ماحول میں نیند آتی ہے کہ بندہ ذرا لائٹ وائٹ آف کر لے, آدھا گھنٹہ سو جائے, پھر فریش ہو جاتا ہے. جو لوگ کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ بڑی کام کی چیز ہوتی ہے. مگر جنگ کے میدان میں سامنے دشمن کھڑا ہو, تلوار لیے ہیں, گھوڑے ہیں, اونٹ ہیں, لڑائی کا ماحول ہے. اللہ کی شان دیکھیں, قرآن کہتا ہے کہ مسلمانوں کو پر اس وقت اونگ طاری کر دی گئی. جتنے لشکر کے لوگ تھے سب سو گئے. یہ کیا تھا؟ ایک ایسی رحمت تھی, سب سو گئے فار فیو منٹس. لیکن جب وہ بیدار ہوئے تو سب کے سب تگڑے ہو چکے تھے. ایوری بڈی بیکم فریش. وہ کہتے ہیں نا کمپیوٹر ری اسٹارٹ ہو جاتا ہے, جب بندہ سو کے اٹھتا ہے سارا دماغ فریش ہو جاتا ہے. دوبارہ اللہ پاک نے ان کو یہ طاقت دے دی. تو نہ صرف بارش کے ذریعے مدد کی گئی, مسلمانوں کو کافروں کی تعداد تھوڑی نظر آئی, کافروں کو مسلمان کی تعداد زیادہ نظر آئی, اور تیسری مدد یہ ہوئی کہ سارے قافلے والوں پر نیند طاری کر دی گئی. سبحان اللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمانوں پر اللہ کی کیسی مدد آئی. تو بہرحال بارش چونکہ ہمارا ٹاپک تھا اور میں نے سوچا کہ چلیں بہت زیادہ ہی لوگ بارش دیکھ رہے ہیں تو کچھ اسلامی واقعات بھی پتہ ہونے چاہیے. اب آئیے میں آپ کو یہ بات بتا دوں
پھر انشاءاللہ میں ایک آپ کو عشق کی داستان بھی سناؤں گا. بارش جو ہے نا ایکچولی کیا ہے آپ سمجھیے گا. میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں پھر اس کو میں انشاءاللہ آپ کو پروف کر دوں گا کہ دنیا میں اگر زندگی کی کوئی لائن ہے نا کہ جہاں سے زندگی دنیا کی چلتی ہے وہ بارش ہے. اللہ کی رحمت سے وہ بارش ہے. اب آپ سوچئے اس دنیا میں کتنے لوگ بستے ہیں. بتایا جاتا ہے 8 ارب انسان ہیں. ٹھیک ہے, 800 کروڑ مسلمان دنیا میں انسان ہیں, سب کو پانی چاہیے. پھر بتایا جاتا ہے کہ جتنے انسان ہوتے ہیں نا ملٹی پلائی بائی 10 جانور ہوتے ہیں, تو اس کا مطلب کیا ہوا 80 ارب جانور ہیں. پھر بتایا جاتا ہے کہ اس کو ملٹی پلائی بائی 10 کرے تو اتنے پرندے ہوتے ہیں, تو 800 ارب پرندے ہیں, اور پھر کروڑوں اربوں خربوں پودے ہیں. ان سب کو روزانہ پانی چاہیے. ٹھیک ہے, اور اللہ کی شان دیکھیں, اللہ سب کو روز پانی پہنچا رہا ہے اور بلا قیمت پہنچا رہا ہے, جتنا چاہیے اتنا پہنچا رہا ہے. اب آؤ یہ پانی آتا کدھر سے؟ دا سورس آف واٹر فار دا ورلڈ, دیر از اونلی ون سورس. دنیا میں پانی کا ایک ہی سورس ہے اور وہ بارش ہے. جی ہاں, آپ کہیں گے نہیں یار کنویں بھی ہیں تو دریا بھی ہیں تو آبشار بھی ہیں, یہ سب بنے کیسے ہیں اور یہ بنتے کیسے ہیں؟ لیٹس کم ٹوورڈ دا پوائنٹ, تاکہ آپ کو احساس ہو کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی شان ہے. یہ پورا ایک سسٹم ہے. جب پانی پیتے ہو نا گلاس میں تو خیال آنا چاہیے کہ یہ پانی پہنچا کیسے ہے مجھ تک, اس کا سسٹم کیا ہے پیچھے. سب سے پہلے بارش بنتی کیسے؟ دیکھیں دنیا میں آلموسٹ 67% پانی ہے. ٹھیک ہے, اور وہ پانی ہمارے استعمال کا نہیں ہے, وہ سمندر کا پانی ہے. لیکن جب یہ پانی سے بخارات بنتے ہیں, ایوپریٹ ہوتے ہیں اور یہ اوپر آسمانوں میں جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا ہم سمندر کے کنارے رہتے ہیں کراچی والے, کبھی بھی ہم نے کوئی پائپ لائن نہیں دیکھی ہے کہ یہ سمندر کا پانی جو آسمان کی طرف جا رہا ہے, نظر نہیں آتا. مگر یہ کیسی پائپ لائن ہے کہ روزانہ کروڑ گیلن پانی اوپر جا رہا ہے, پائپ لائن نہیں دکھ رہی ہے. اچھا بھائی اوپر کہاں جمع ہو رہا ہے؟ بادلوں میں جمع ہو رہا ہے. آپ میں سے سبھی جہاز میں گئے ہیں, کئی بار گئے ہیں, جہاز میں ہم بادل کراس کر کے نکل جاتے ہیں, کبھی رائٹ لیفٹ کوئی ٹینکی نظر نہیں آتی ہے. کہاں ہے یہ پانی؟ جب پانی آتا ہے تو پورا شہر ڈوب جاتا ہے. اتنا پانی اوپر سیکیور کہاں ہے, سیف کہاں ہے؟ یہ کون سا ٹینک ہے؟ اللہ کی شان دیکھو, ہم نکلتے ہیں بادلوں کے پاس سے, نظر نہیں آتا. اچھا اب دنیا کروڑوں ڈالر کے پلانٹ لگاتی ہے اس سمندر کے کھارے پانی کو میٹھا بنانے کے لیے, مگر پھر بھی ویسا میٹھا نہیں بنا سکتی ہے جیسا میٹھا پانی ہمیں اللہ کی رحمت سے ملتا ہے. مگر آپ دیکھو یہ کون سا پلانٹ ہے اوپر کہ سمندر کا پانی اوپر گیا ہے اور جب واپس آتا ہے تو بارش کا پانی دنیا کا بیسٹ منرل واٹر ہوتا ہے. اس کو قرآن کہتا ہے مائے مبارک, یہ مبارک پانی ہے. تو کدھر فلٹر ہو رہا ہے اوپر, وہ بھی نظر نہیں آتا. اللہ کی شان دیکھو. اچھا اب قدرت کے نظارے دیکھو, سمجھو اس میں اللہ کی شان ہے. وہ پڑھتے ہو نا شعر, وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, میرا خدا ہے. میرے خدا کی شان دیکھو. روز پانی پیو تو روز سوچو یہ پانی کیسے آیا مجھ تک. اچھا آسمان پر گیا, فلٹر بھی ہو گیا. اب ایک اور پرابلم کہ اگر بارش برستی تو وہیں برستی جہاں سمندر تھا, پانی بھی یہاں سے اوپر گیا, اوپر سے بھی نیچے آ گیا. نہیں, دنیا کے کئی ملک اور کئی شہر ہیں جہاں سمندر ہی نہیں ہے, تو اس جگہ پر پانی کیسے پہنچتا؟ تو اللہ پاک نے ٹرانسپورٹیشن سسٹم بنایا. یہ بادلوں کو ہوا لے کر ادھر جاتی ہے کہ جدھر سمندر بھی نہیں ہوتے, ادھر جا کر یہ پانی برستا ہے. اچھا جناب پانی آ گیا نیچے, جتنی ضرورت تھی اتنا پی لیتے, باقی تو ضائع ہو جاتا. سبحان اللہ, اللہ نے زمین کو یہ صلاحیت دی ہے, جس کو ہم کہتے ہیں نا انڈر گراؤنڈ ٹینک. پوری زمین کو یہ صلاحیت دی ہے کہ یہ انڈر گراؤنڈ ٹینک ہے. یہ زمین پانی چوس لیتی ہے, پانی پی لیتی ہے. اندر ہماری جب بھی ضرورت پڑتی ہے ہم بورنگ سے پانی کو باہر نکال لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور پانی پھر صاف نکلتا ہے. یہ زمین کو اللہ نے صلاحیت دی. اچھا ہم گھر کے اندر پانی سیکیور کرنے کے لیے بعض اوقات کیا کرتے ہیں, ریفریجریٹر میں فریج کے اندر برف جما دیتے ہیں. آپ کو پتا ہے اللہ پاک نے اس دنیا میں کتنے بڑے بڑے فریج لگائے ہیں. یہ جتنے ناردرن ایریاز ہیں آپ کے دنیا میں, جتنے بھی ٹھنڈے علاقے ہیں, یہی بارش جب وہاں پڑتی ہے تو وہ برف بن جاتی ہے, اور وہ برف بن کے ادھر سیکیور ہو جاتی ہے. سردیوں میں پانی کم چاہیے ہوتا ہے, ہمارا گزارا ہو جاتا ہے, مگر جب گرمیوں میں پانی زیادہ چاہیے ہوتا ہے وہ برف پگھلتی ہے, آبشار بنتے ہیں, ندیاں چلتی ہیں, نہریں چلتی ہیں, دریاؤں کے ذریعے پورے وطن میں پانی جاتا ہے. اللہ اکبر, یہ بارش ہی ہے جو آپ کو ندی کے ذریعے, جو آپ کو بورنگ کے ذریعے, جو آپ کو کنویں کے ذریعے پانی ملتا ہے. اس کی جو سورس ہے, جو پانی کی آمد ہے,
وہ بارش ہی کے ذریعے ہے. تو سبحان اللہ، میرے رب نے دنیا کے ہر انسان تک، ہر پودے تک، ہر جانور تک پانی پہنچانے کا جو نظام بنایا ہے، بندہ صرف اگر یہی نظام دیکھ لے تو اس کی عقل حیران ہو جائے اور بے ساختہ کہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی کس کس نعمت کا انکار کریں گے. تو یہ وہ شان ہے میرے رب کی جو ہمیں بارش کے ذریعے پتہ چلتی ہے. اور پھر یہ دیکھو کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آتی ہے تو یہی بارش جب زیادہ پڑتی ہے تو اس کے بعد سیلاب آ جاتے ہیں، تباہی اور بربادی ہو جاتی ہے. ہم رب سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں رحمت والی، برکت والی بارش عطا فرمائے، اور پھر ہمیں رب کی قدرت پر یقین رکھنے والا اور اس سے مزید محبت کرنے والا بنائے. تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پانی جو دنیا میں ہے اور جو پانی یعنی اگر خدا نہ خواستہ پانی بارش بند ہو جائے نا تو کچھ مہینوں اور کچھ سالوں کے بعد ساری دنیا مر جائے گی. پانی جتنا ہے اسٹور وہ ہم پی لیں گے، کیونکہ اوپر سے اگر پانی نہیں آ رہا تو دنیا میں کہیں اور سے پانی آنے کا سورس نہیں ہے. جو اسٹور ہے وہ ختم ہوتا جائے گا اور پھر اس کے بعد سب کچھ ختم ہو جائے گا. تو یہ اللہ کی رحمت ہے. کہتے ہیں جب بارش برستی ہے جب دعا کرو، برستی بارش کے وقت دعا قبول کی جاتی ہے. تو جب بارش ہو تو موقع ہوتا ہے آپ اس پہ اللہ کی بارگاہ میں دعاؤں کو مشغول ہو جائیں، تو یہ انشاءاللہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. جب میں آپ کو انشاءاللہ مختصراً ایک ایسی عشق کی داستان سناتا ہوں جو ایمان کو تازہ بھی کر دیتی ہے، اور وہ ایک ایسی شخصیت کے بارے میں ہے کہ جن سے ہم سب کو بڑا پیار اور بڑی محبت ہے، لیکن بعض اوقات ان کے بارے میں اتنا جانتے نہیں ہیں. ماجرا کچھ یوں تھا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مکے سے مدینے کی طرف روانہ ہوئے تو آپ غار میں تشریف فرما تھے. غار ثور میں آپ جانتے ہیں، اور وہ غار جو ہے وہ بڑی جس کو کہیں کہ تکلیفیں بھی تھیں، اور وہاں چھپنا بھی تھا، کسی کو بتانا بھی نہیں تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہاں ہیں. تو اب کیا ہوا کہ ایک غلام جو ہے اس غار کے قریب سے گزرا. جو غلام تھا اس کے مالک کا نام تھا عبداللہ بن جدعان. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یا راعی حل من لبن، تیرے پاس دودھ ہے؟ کہتا ہے دودھ تو ہے. نبی پاک نے فرمایا بکری آگے لے آؤ. بکری آگے لے کر گیا تو پیارے آقا نے تھن پر ہاتھ لگائے اور دودھ نکالا تو ایک پورا برتن بھر گیا. نبی پاک نے دودھ پیا. پھر دودھ نکالا تو حضرت ابوبکر صدیق کو پیش کیا، وہ بھی دودھ پی لیا انہوں نے. پھر دودھ نکالا اس غلام کو دیا، اس نے بھی دودھ پیا، مگر بکری کے تھن ویسے کے ویسے ہی جو ہے وہ بھرے ہوئے ہیں. غلام نے یہ معجزہ دیکھا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا، ارشاد فرمایا حل لک فی الاسلام، اے غلام اسلام قبول کرو گے؟ ایسا نورانی چہرہ، ایسا پیارا معجزہ، ایسی پیاری باتیں دیکھیں. غلام نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے. اچھا پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیکھو کسی کو بتانا نہیں. وہ دن بڑے مشکل کے تھے، لوگ مسلمان ہونے پر مارتے تھے. تو نبی پاک نے فرمایا کسی کو بتانا نہیں. وہ غلام چلا گیا. اب جب وہاں گیا تو اس کا مالک بڑا خوش کہ تم کدھر بکریوں کو لے گئے؟ ساری بکریاں بڑی فریش دودھ بھرے ہوئے کسی زبردست چراگاہ پر لے گئے، ایسا کرو روز وہیں جانا. اب اس کے تو دل کے تار چھڑ گئے کہ میں تو پھر آقا کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں، پھر دیدار مصطفیٰ ہوگا، مجھے تو اب آقا نے بھی ڈیوٹی لگا دی ہے. تو وہ اس کی تو رات ہی نہ کٹے اس یاد میں کہ صبح پھر دربار مصطفیٰ میں جاؤں گا، پھر ان کی پیاری پیاری باتیں سنوں گا. رات گزر گئی، صبح ہوئی تو پھر آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. 3 دن کے بعد جو ہے وہ بکریاں بڑی فربا ہونے لگیں، بڑی تگڑی ہونے لگیں. غلام کے بھی مزے آ گئے تھے. اب اس جو کافر تھا اس کا آقا جو تھا اس کا دوست تھا ابو جہل. اب آپ کو پتہ ہے کہ وہ کتنا بڑا کافر ہے اور کیسا ظالم کافر ہے. تو عبداللہ بن جدعان کے پاس اس کا دوست ابو جہل آیا اور اس نے اس کی بکریاں دیکھ کر کہا تمہاری بکریاں بڑی ان یوزول طریقے سے بڑھ رہی ہیں، قحط آیا ہوا ہے، باقی بکریاں بڑی لاغر، تیری بکریاں بڑی زبردست دودھ دے رہی ہیں، خیر تو ہے؟ کہتا ہے پتہ نہیں میرا غلام کسی نئی جگہ پہ جانے لگا ہے، 3 دن ہو گئے ہیں اور 3 دن کے اندر بکریوں کا یہ حال ہو گیا ہے. پتہ ہے ابو جہل کیا کہتا ہے کہ ہو نہ ہو تیرا غلام، تیرے غلام کو پتہ ہے کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر ہے، کیونکہ یہ انہی کے پاس جا رہا ہے، یہ معجزہ وہی دکھا سکتے ہیں. اب آپ ذرا سوچیں کہ کیسے ہی دلوں پر مہر تھی کہ ابو جہل کو یہ پتا تھا کہ یہ بکریاں اگر فربا ہو رہی ہیں تو یہ غلام ادھر ہی جا رہا ہوگا، کیونکہ ان کی نظر پڑتی ہے تو بگڑی بن جاتی ہے. لیکن پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتا تھا. اسے یہ معلوم تھا دشمنی کیسی تھی، اسے یہ معلوم تھا کہ اگر یہ معجزہ اگر کوئی دکھا سکتا ہے تو وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہے، لیکن پھر بھی ایمان نہیں لانا ہے. کچھ لوگ آج بھی ایسے ہوتے ہیں، ان کو دلیل سے بات سمجھا دو مگر وہ کہتے ہیں میں نہ مانوں.
تو یہ بعض اوقات لوگوں کے دلوں میں ہدایت نہیں ہوتی، نصیب میں ہدایت نہیں ہوتی ہے، ان کو سمجھاؤ پھر بھی نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ اب بہرحال ابو جہل کہتا ہے کہ یہ تمہارا جو غلام ہے نا، ہو نہ ہو یہ وہیں جا رہا ہے، اس کو روکو۔ اب اس نے کہہ دیا خبردار تم جدھر جا رہے ہو آئندہ تم نے نہیں جانا۔ اب غلام بیچارہ عاشق تھا، روز نبی پاک کی باتیں سنتا، روز ان کا دیدار کرتا، اب اس کو روک لیا گیا، تڑپتا رہتا۔ اب یاد مصطفیٰ تو ستاتی تھی۔ ایک دن وہ کعبے میں گیا۔ اب بدقسمتی دیکھیں کہ وہ ایسا وقت تھا کہ جب کعبے میں بت رکھے جاتے تھے، تو اس نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کوئی کافر نظر تو آیا نہیں اس کو، ہیں؟ تو وہ گیا اور اس نے جا کے بتوں پہ پہلے تو تھوکا اور کہا تم کیسے خدا ہو، بدبختوں، برباد ہو وہ جو تمہاری عبادت کرتا ہے، میں تو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا ہوں۔ ایمان تو وہ لے آیا تھا، بتایا کسی کو نہیں تھا۔ اب ہوا یہ کہ وہ جو یہ عمل کر رہا تھا نا، وہ دور سے کافروں نے دیکھ لیا، غیر مسلموں نے دیکھ لیا، اور جا کر عبداللہ بن جدعان کو بتا دیا کہ تمہارا غلام ہمارے جو جس کو ہم عبادت کرتے ہیں، ہمارے بتوں کی جا کے بے حرمتی کر رہا تھا۔ اب وہ غضبناک ہوا اور اس نے کیا کیا کہ اس غلام کو لیا اور ابو جہل اور امیہ بن خلف، یہ دونوں بڑے خطرناک کافر تھے، بڑے ظالم بھی تھے، جا کے ان کے حوالے کر دیا کہ اب یہ غلام تمہارے حوالے، جو کرنا ہے اس کا کرو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب جو ظلم و ستم کی داستان شروع ہوئی نا، اب جو کہتے ہیں نا عشق کے امتحان، وہ عشق رسول میں مبتلا تھا، ایمان لے آیا تھا، اب اس غلام پر پیارے اسلامی بھائیوں جو امتحان شروع ہوا کہ اب اس نے کیا کیا کہ مکے میں صحرا میں لے گیا امیہ بن خلف اور ابو جہل، اور اس کو کہا تم ایمان لے آئے ہو، تم اسلام قبول کیا ہے تم نے، اب اس کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا۔ اچھا آپ میں سے جو مکے مدینے گئے ہیں نا، ان کو میرا خیال ہے بات جلدی سمجھ آ جائے گی۔ وہاں کی گرمی دیکھی ہے نا آپ نے، وہاں کی گرمی، اور وہ بھی صحرا کی گرمی میں، اور ننگے پیر نہیں، اس کے کرتا اتار کر تپتی ریت پر لٹا دیا، اور پھر اس کے بعد سینے پر پتھر رکھ دیا اور کہا اکفر بمحمد، معاذ اللہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا انکار کرو۔ اللہ اکبر۔ غلام تھا، غریب تھا، ان کے شکنجے میں تھا، مگر ایمان کی طاقت دیکھو کہ وہ غلام ایک ہی جملہ کہتا، ربی اللہ، اللہ احد، اللہ احد، اللہ میرا رب ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وہ مارتے جاتے یہ جملہ بلند کرتا جاتا۔ اللہ اکبر۔ ذرا سوچئے تو صحیح، جب یہ روز کی مار تھی، جب یہ روز کی تکلیف تھی، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار وہاں سے گزرے اور اس غلام کا حال دیکھا، امیہ بن خلف اور ابو جہل کا ظلم و ستم دیکھا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جب اس کے قریب سے گزرے، حالانکہ آپ تو وہ ہیں کہ امت کو تکلیف میں دیکھ کر آپ کو گراں گزرتا ہے، عزیز علیہ ما عنتم، قرآن کہتا ہے کہ وہ نبی جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے قریب سے گزرے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، نبی پاک کے دل پر کیسا غم طاری ہوا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ ماجرا دیکھ لیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ آج ہمارے لوگ کہتے ہیں یار انویسٹمنٹ کرنی چاہیے موقع پر، ہیں پیسے لگانے چاہیے صحیح آئٹم پر، جدھر نفع ملے چھوڑنا نہیں چاہیے، صحیح ڈیسیشن لوگے تو جناب نفع ملے گا۔ اللہ اکبر۔ خدا کی قسم، دنیا بھر کے مالداروں کی دولت ایک طرف اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ڈیسیشن ایک طرف، آپ جاتے امیہ بن خلف کے پاس، بولتے اس غلام کی کیا قیمت لوگے؟ یہ غلام مجھے دے دو، بہت مارتا تھا نا، یہ بتاؤ یہ غلام کتنے کا مجھے دو گے؟ وہ امیہ کہتا ہے میں مثال دے رہا ہوں آج کے دور کے حساب سے 10,000 روپوں کا دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے 10,000 میں ڈن ہوا۔ کہتا نہیں 20,000 میں دوں گا۔ کہا 20,000 میں ڈن ہے۔ کہتا نہیں 30,000 میں دوں گا۔ یعنی اس زمانے کا جو کرنسی تھی، امیہ ریٹ بڑھاتا گیا، آپ اوکے کرتے گئے، امیہ پھر سودے سے پھر جاتا، پھر ریٹ بڑھاتا۔ اس زمانے میں مثال کے طور پہ اگر غلام کی قیمت 10,000 تھی، حضرت ابوبکر سے اس نے 1,00,000 روپے طلب کیے، بہت مہنگی رقم بڑھا دی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا مجھے منظور ہے، اب ڈیل ہو گئی۔ امیہ پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اے ابوبکر تمہارے تو میں نے بزنس کے بڑے چرچے سنے ہیں، تم تو بڑے بڑے ماہر بزنس مین ہو، اتنا مہنگا غلام تم نے خرید لیا؟ آئے ہائے، سنو حضرت ابوبکر کا جملہ، کہتے تم اس کی قیمت کیا جانو؟ امیہ تم اس سے زیادہ مانگتے، میں اس سے زیادہ تمہیں رقم دیتا۔ پیسے دیے، اس غلام کو اس ظلم سے چھڑایا،
اور لے کر جب نبی پاک کے پاس آئے، خدا کی قسم میرے آقا کے دل کو جو خوشی ہوئی، میرے آقا اتنے خوش ہوئے، پتہ ہے نبی پاک نے کیا فرمایا؟ کہا اے ابو بکر، اس کو چھڑانے کے لیے جو رقم خرچ کی ہے تھوڑے پیسے مجھ سے بھی لے لیتے، ابو بکر میرا مال بھی خرچ کر لیتے۔ اللہ اکبر، وہ تاریخی جملے حضرت ابو بکر صدیق ادا کرتے، حضور میرا مال آپ ہی کا تو ہے، حضور میرا سب کچھ آپ کا ہے، آپ کے لیے ہی تو خرچ کیا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، وہ ہستی جو تپتی ریت پر بھی عہد کے نعرے بلند کرتی رہی، وہ ہستی جس کو کافر مارتے تھے کہ اللہ کے نبی کا انکار کرو، وہ غلام ہونے کے باوجود اللہ احد ربی اللہ کے نعرے بلند کرتا تھا، جس کو حضرت ابو بکر صدیق نے خرید کر امیہ بن خلف سے آزاد کیا، اور جس کو لے کر جب نبی پاک کی بارگاہ میں آئے تو میرے آقا کے وہ تاریخی جملے کہ اس کو خریدنے میں جو مال خرچ کیا، ابو بکر میرے پیسے بھی ملا لو، یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا، ہم سب کے امام، عاشقوں کے امام، مؤذن رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داستان ہے۔ اللہ اکبر، یہ وہ لوگ تھے جو ایمان لانے کی جنہوں نے قیمت دی ہے۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، سمجھو، یا میرے بچوں جو نوجوان بیٹھے ہو نا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ایمان کیسے لایا جاتا ہے۔ میں اور آپ اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں۔ ہماری اور آپ کے کانوں نے پہلی آواز جو سنی ہے وہ اللہ اکبر سنی ہے، اور ایک وہ لوگ تھے جب اللہ اکبر کہتے تھے تو مارتے تھے، نماز پڑھتے تھے تو مارتے تھے، کعبہ سامنے تھا طواف کرنے پر مارتے تھے، لہو لہان کر دیتے تھے۔ صحابہ کرام کو بڑا ستایا گیا پیارے اسلامی بھائیوں، چٹائیوں میں باندھ کر دھونی دی گئی ہے، دھوئیں میں دم گھٹایا گیا، ڈبکیاں دیتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ جان چلی گئی پھر چھوڑتے تھے۔ ذرا سوچئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ کیسی داستان ہے۔ یہ ہمیں احساس ہونا چاہیے، ایمان کی قدر کرو، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میں ایک دعا بتاتا ہوں آپ کو، ویسے میں ایک چوٹ کرنے کے لیے بات کہتا ہوں، کتنے ایسے ہاتھ نہیں اٹھانا، اپنے دل سے پوچھو کہ ہم نے اللہ کا صرف اس لیے شکر ادا کیا ہو کہ اللہ تیری مہربانی تو نے مسلمان گھرانے میں بنایا۔ ہم میں سے بہت ساری شکوے ہیں، پیسے نہیں دیے، یا اللہ گاڑی نہیں ملی، بنگلہ نہیں ملا، کاروبار نہیں ملا، ارے سب مل جاتا، اگر ایمان نہ ملتا تو میں کدھر جاتا؟ میں اربوں پتی ہوتا اور خدا نہ خواستہ کسی غیر مسلم گھر میں پیدا ہوتا، میں کیا کرتا؟ ایمان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، ساری دنیا کی دولت ایک طرف، ایمان کی دولت ایک طرف، اور ہمیں تو بن مانگے ملا نا، نو اسٹرگل، نو پرابلم۔ پڑھو تو صحیح صحابہ کرام کو، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے، ایک بار آپ کی پیٹھ ہے نا، کرتا انہوں نے اٹھایا تو اس میں وائٹ نشان تھے۔ حضرت عمر نے کہا خباب یہ تمہیں کیا ہوا؟ کہ عمر تمہیں کیا معلوم، تم تو اس وقت ایمان بھی نہیں لائے تھے۔ جب میں مسلمان ہوا نا تو میرا آقا مجھے چلتے ہوئے کوئلوں پر لٹاتا تھا، جلتے ہوئے کوئلوں پر ہم بوٹیاں بناتے ہیں، کبھی سوچا اس میں کوئی بندہ بھی لیٹ سکتا ہے کیا؟ کہتے چلتے ہوئے کوئلوں پر مجھے لٹاتا تھا، اور اے عمر میری پیٹھ سے چربی پگھلتی تھی اور اس سے وہ کوئلے بجھ جایا کرتے تھے، مگر پھر بھی میں رب کا نام لیتا تھا۔ حضرت عمر کہتے ہیں خباب یہ پیٹھ لاؤ، میں اسے چومنا چاہتا ہوں جو اسلام کی خاطر جلائی گئی ہے۔ کیا تکلیف ملی ہے مجھے اور آپ کو ایمان لانے پر؟ کیا پرابلم آئی ہے مجھے اور آپ کو ایمان لانے پر؟ مگر وہ مار کھا کر بھی نماز پڑھتے تھے، ہم اے سی میں اور پنکھوں میں بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ وہ قرآن پڑھتے تھے، آپ کو پتا ہے میرے آقا جب قرآن پڑھتے تھے کفار کیا کرتے تھے؟ اور لڑکے رکھے ہوئے تھے کہ نبی پاک قرآن پڑھے تو تم شور مچانا، تم تالیاں بجانا، تم یہ کہنا معاذ اللہ یہ جھوٹا ہے، اس کی بات نہ سنو۔ ان کو ڈر تھا کہ ان کی تلاوت لوگ سن لیں گے تو ایمان لے آئیں گے۔ قرآن اللہ کے حبیب پڑھتے تھے، وہ لوگوں کو سننے نہیں دیتے تھے۔ اگر آج ہمارے گھروں میں قرآن موجود ہے، ہم قرآن نہیں پڑھتے ہیں۔ We have to answer for those all things۔ کبھی کہیں تو جواب دینا پڑے گا نا کہ یار وہ لوگ مار کھا کر عبادت کرتے تھے اور ہمیں سب چیزیں میسر ہیں، مسجدیں ہماری گلیوں میں ہیں، اذانیں ہمارے پاس ہو رہی ہیں، مگر ہمارے پاس نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں، مسجد میں جانے کا ٹائم نہیں، قرآن کھولنے کا ٹائم نہیں۔ پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ایمان کی قدر تو کرو نا یار، اتنا آسانی سے مل گیا تو قدر ہی ختم ہو گئی۔ آج کسی کو احساس ہی نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو
اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. یہ ہم سب کی کہتے ہیں تربیت کے لیے. میرے آقا کا دل مبارک تو وہ ہے جس کے صدقے ہمیں ایمان ملا ہے, مگر یہ سکھا رہے ہیں ہمیں کہ دیکھو ایمان جا بھی سکتا ہے. تھنک اباؤٹ اٹ, سوچا کرو. ہاں ایمان مل گیا بہت اچھی بات ہے, مگر یہ ایمان سلامت رہے گا قیامت تک, مرتے تک یہ پتہ نہیں ہے. ایک حدیث آپ نے سب کو یاد ہوگی, انما الاعمال بالنیات, یاد ہے نا. ایک اور حدیث ہے, اور وہ حدیث سنو کیا ہے. وہ حدیث ہے انما الاعمال بالخواتیم, اعمال کا دار و مدار خاتموں پر ہے. ساری زندگی نمازیں پڑھی, روزے رکھے, حج کیے, اور اگر ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا نا, نل اینڈ وائڈ, سب ختم ہو جائے گا. سب سے مین چیز ایمان ہے. مگر ہم میں سے شاید کوئی ہوگا جس کو ایمان کی فکر ہوتی ہوگی کہ ایمان بھی بچ جائے, یا اللہ ایمان سلامت لے کے جاؤں. ہماری گاڑی اچھی ہو تو ہم اس کا لاک لگاتے ہیں, ٹریکر لگاتے ہیں, موبائل قیمتی ہو سنبھال کے رکھتے ہیں, گارڈ رکھتے ہیں لوگ, کیونکہ سامان قیمتی ہے نا. ایمان کی حفاظت, اس کی فکر, اس کے لیے دعا, اس کا کوئی طریقہ. کبھی پوچھا آپ نے کسی سے کہ یار ایمان جا سکتا ہے, کیسے اس کو سیکیور کیسے کروں؟ نو بڈی تھنک اباؤٹ اٹ. کوئی سوچتا بھی نہیں, نہ کوئی پوچھتا ہے. یاد رکھیے ایک بات, میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں. حدیث پاک کا مضمون ہے کہ ابن آدم 4 قسم کے ہوں گے. جو انسان ہے نا 4 قسم کے ہوں گے. حدیث پاک کا مضمون ہے مسلمان پیدا ہوئے, مسلمانوں والی زندگی گزاری, اور ایمان پر ان کا خاتمہ ہوگا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو پہلی کیٹیگری میں شامل فرما دیں. مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے, مسلمان ہیں, اللہ ایمان والی موت عطا فرمائے, قبر میں ایمان لے کر جائیں. دوسری کیٹیگری نبی پاک فرماتے ہیں کچھ لوگ غیر مسلموں کے گھروں میں پیدا ہوں گے, غیر مسلموں والی زندگی گزاریں گے, اور کفر پر ہی ان کا خاتمہ ہوگا. بہت بڑی تعداد ہے دنیا میں, ایسے ہی ہوتا ہے. اب تیسری کیٹیگری سنو. آقا فرماتے کچھ لوگ کفر کے گھر میں پیدا ہوں گے اور غیر مسلموں والی زندگی گزاریں گے, مگر ان کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. اور ایسا ہو رہا ہے. دا موسٹ گروئنگ ریلیجن آن ارتھ ہے, زمین پر سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب کون سا ہے؟ الحمدللہ اسلام ہے. تو اس کا مطلب غیر مسلم آ رہے ہیں نا, مسلمان ہو رہے ہیں. اور ایمان یہ ایسی چیز ہے, نصیب کی بات ہے. مجھے پہلے بھی میں نے کئی بار بیان میں یہ واقعہ سنایا ہے کہ ایک بار ہانگ کانگ میں ہمارے اسلامی بھائی دعوت اسلامی والے کسی مریض کی عیادت کرنے گئے ہاسپٹل کے اندر. تو مریض مسلمان مریض تھا, اس سے ملاقات وغیرہ کی, تو برابر میں ایک غیر مسلم 70 سال کا بوڑھا, وہ بھی بیمار تھا, وہ پڑا ہوا تھا. اس نے اشارہ کیا کہ یار ذرا ادھر آئیے گا. اب وہ امامہ تھا, داڑھی تھی, مسلمانوں والا حلیہ تھا, اس کے لیے بالکل نئی چیزیں تھیں. تو اس نے بلا کر کہا کہ آپ لوگ کون ہیں, یہ آپ لوگوں نے کیا پہنا ہوا ہے؟ تو وہ اسلامی بھائیوں نے اس بندے کو بتایا کہ ہم مسلمان ہیں, یہ ہمارے نبی کی سنت ہے, اور ہم اپنے بھائی کی عیادت کرنے آئے ہیں. کہا اچھا, آپ کے مسلمان دوسرے مسلمان کو بیماری میں پوچھنے بھی آتے ہیں؟ کہا ہاں. اب تھوڑی دیر بات چیت ہوئی. اب یقین کریں تھوڑی دیر بعد ہاسپٹل کے بستر پر 70 سالہ غیر مسلم جو تھوڑی دیر پہلے تھا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. لیکن اس سے زیادہ حیرتناک بات پتہ کیا تھی؟ کہ تھوڑی دیر بعد اس کا انتقال ہو گیا. اللہ اکبر. بات سمجھ آئی؟ اس کے نصیب میں ایمان تھا. بندے پہنچے, اسپتال میں جا کر کلمہ پڑھا دیا. یعنی میرے آقا کی وہ بات کہ کفر والی زندگی گزرتی ہے, مگر آخر وقت میں ایمان نصیب ہو جاتا ہے, اور وہ ایمان لے کر قبر میں جاتا ہے. یہ تینوں باتیں تو ٹھیک ہیں, مگر چوتھا جو کیٹیگری نبی پاک نے بیان کی نا, وہ بڑی ڈرانے والی ہے. اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوں گے, مسلمانوں والی زندگی گزاریں گے, مگر ان کا خاتمہ کفر پر ہوگا. دیٹ از ویری ویری کروشل. یہ سمجھو بات کو, اس کو ایزی نہ لیں. اب آتے ہیں کہ آپ پہلے سمجھ آ گئی بات کہ ایمان یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے. اگر غیر مسلم مسلمان ہو سکتا ہے تو مسلمان بھی اسلام سے خارج ہو سکتا ہے. اب آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیا طریقہ ہے, وہ کیا ریزن ہے کہ جس کی وجہ سے بندے کا ایمان جا سکتا ہے. وہ سمجھنا بہت ضروری ہے, تب تو ایمان کا حفاظت کرو گے نا. چور چوری کیسے کرے گا پتہ چلے گا تو میں سیکیورٹی لگاؤں گا نا. ٹھیک ہے. پہلی چیز علماء کہتے ہیں کہ کثرت گناہ. جب بندہ اللہ کی نافرمانی کثرت سے کرتا رہتا ہے نا, کیونکہ روایتوں میں مضمون ملتا ہے جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے, کرتا رہتا ہے پورا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے, کالا ہو جاتا ہے. اب اس پر ہدایت کی کوئی بات اثر نہیں کرتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ ہیں جن سے نماز کی بات کرو لڑتے ہیں, دین کی بات کرو بات کرنے کے لیے سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے.
اگر ہم میں بھی کوئی ایسا ہے کہ جس کو اچھی بات، دین کی بات، قرآن کی بات، نبی پاک کی بات معاذ اللہ اچھی نہیں لگتی، دل نہیں چاہتا سننے کو، تو ڈرے کہ کہیں دل میں پرابلم تو نہیں ہو گئی ہے، کیونکہ جب دل سیاہ ہو جائے گا نا تو فرمایا پھر ڈر ہے کہ اس کا ایمان بھی مرنے سے پہلے چھین لیا جائے گا۔ دوسرا بڑا پرابلم جو آج ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے وہ کیا ہے؟ زبان کی بے احتیاطی۔ کسی کو احساس ہی نہیں ہے، اللہ کے بارے میں مذاق کر رہے ہوں گے، فرشتوں کا مذاق کر رہے ہوں گے، قیامت ہے، اب یہ جب سے چٹکلے کامیڈین آ گئے، چھوٹے چھوٹے کلپ آ گئے، اب اس پہ کوئی مذاق میں جناب فرشتوں کا مذاق اڑا رہا ہے، کوئی اللہ کا مذاق، کوئی جہنم کا، کوئی دوزخ کا، جنت کا، عجیب عجیب کہانیاں، اور لوگ ہنس کے ایک دوسرے کو شیئر کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا میں اور آپ مسلمان ہیں اور ہماری ایک باؤنڈری ہے، ریڈ لائن ہے۔ آج کل بڑا جملہ مشہور ہو رہا ہے نا، ریڈ لائن، یہ ہماری مسلمانوں کی ریڈ لائن ہے، ہم اس ریڈ لائن کو کراس نہیں کر سکتے، ایمان چلا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا اس بات کو ذرا آسان ہو گیا سمجھنا آج کے سینیریو میں۔ کچھ ادارے، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے بارے میں بات نہیں کی جا سکتی، بات کرتے تو کیا ہوتا ہے؟ ایکشن ہوتا ہے، مقدمہ ہوتا ہے، بغاوت کا کیس بنتا ہے۔ کیوں؟ ایک لمٹ ہے نا، اس لمٹ سے آگے نہیں بڑھ سکتے آپ۔ دنیا میں آپ لمٹ کو سمجھ رہے ہو اور اللہ کی بارگاہ میں ہماری زبان کچھ بھی کہتے، کوئی لمٹ نہیں ہے۔ اچھا اب شیطان ہے نا، کسی کے دماغ میں ڈالے گا یار یہ کیا بات کی، ساری زندگی مسلمان رہا، کلمہ پڑھتا رہا، کیا ایک جملے سے بندہ اسلام سے خارج ہو جائے گا؟ جملے کی اہمیت سمجھو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں 70 سال تک کوئی غیر مسلم رہے، دل کی گہرائیوں سے تصدیق کے ساتھ ایک بار کلمہ پڑھ کر مسلمان نہیں ہو جائے گا؟ ایک جملے سے ہی تو مسلمان ہو گیا نا، ایمان میں آ گیا نا۔ اللہ اکبر، جب ایک جملہ اسے ایمان میں داخل کر سکتا ہے تو ایک ہی جملہ کسی ایمان والے کو ایمان سے باہر بھی کر سکتا ہے۔ سمجھو اس بات کو، اس باؤنڈری کو سمجھو۔ زبان کی احتیاط بہت ضروری ہے۔ اچھا پھر یہ ایک تو کامیڈی، دوسرا یہ گانے ہیں، یہ بڑے ینگسٹر بیٹھے ہیں آج کل، بڑے گانے باجے جناب چل رہے ہوتے ہیں۔ اچھا گانوں میں بھی ایسے جملے جان بوجھ کے ڈالے جاتے ہیں، پوجا کروں، سجدہ کروں، خدا مانا، معاذ اللہ خدا کو ظالم کہہ رہا ہوتا ہے کبھی کوئی، اور لڑکے لڑکیاں سن رہے ہیں، شعر ہو رہے ہیں، گنگنا رہے ہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تمہارا ایمان چھینا جا رہا ہے۔ کیا بات ہے، میرے اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے سمجھایا تھا کہ سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے ہیں۔ کیا مثال دی ہے، آنکھ سے کاجل کون چرا سکتا ہے؟ آنکھ اور کاجل تو ملا ہوا ہی ہوتا ہے نا، کہ نہیں ایسے چور ہیں کہ تمہاری آنکھ سے بھی کاجل چرا لیں گے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ تیرا ایمان چھیننے کے لیے آئے اور تجھے نیند آ رہی ہے، وہ لوگ پتہ ہی کچھ نہیں ہے نا کہ ایمان بھی چھین سکتا ہے۔ پلیز حضرت بلال کے اس واقعے سے سیکھو کہ ایمان کیا تھا، وہ کیسے ایمان لائے، اور آج ہم ایمان والے ہو کر ایمان کی قدر نہیں کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی چیز اپنے ایمان کے لیے دعا کیا کریں، ہر نماز کے بعد دعا کریں، اللہ میرا ایمان سلامت رکھنا، اللہ میرا ایمان میرے ساتھ میرے قبر میں جائے، کبھی لمحہ بھر کے لیے چھن نہ جائے۔ جب آپ دعا کریں گے نا تو آپ کے ذہن کے اندر اس کی اہمیت بڑھے گی۔ پھر اس کے بعد اپنی الفاظ ایسی محفلوں میں نہ بیٹھیں، ایسی چیزیں نہ دیکھیں، اور بار بار توبہ کرتے رہا کریں۔ اچھا پھر ایک بڑی پیاری بات، کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہا کرو۔ ہاں یہ بھی ہم نہیں کرتے۔ آپ کو پتہ ہے حدیث میں کیا فرمایا؟ افضل الذکر، سب سے افضل ذکر حدیث میں پتہ ہے کیا فرمایا؟ لا الہ الا اللہ، اس کو سب سے افضل ذکر کہا گیا۔ اب میں پوچھتا نہیں، ہاتھ نہیں اٹھاتا، اپنے دل سے پوچھ لو پورے ہفتے میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ نہیں پڑھتے یار، روز ایک تسبیح تو کلمے کی پڑھو۔ میں ایک بزرگ کا جملہ اللہ پاک چلے نام بتاتا ہوں، جنت نصیب کرے، بڑے پیارے ہمارے اہل سنت کے عالم دین تھے، حمزہ علی قادری صاحب ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ان کا ایک جملہ مجھے یاد رہ گیا، وہ بڑا پیارا جملہ کہا کرتے تھے، زبان کو کلمے کا عادی بناؤ، جس دن زبان بھاری ہو جائے گی اس دن بھی تمہاری زبان سے کلمہ جاری ہو جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے جب ہم مریں گے نا، سکرات کا جو وقت ہوتا ہے، زبان بھاری ہو جاتی ہے، جملے نہیں نکلتے۔ جس نے پورے مہینے میں کلمہ نہیں پڑھا ہوگا مرتے وقت کدھر سے پڑھے گا؟ اور جو بار بار روز پڑھتا رہے گا، زبان عادی ہوگی۔ دیکھیے زبان کا عادی ہونے کے مطلب سمجھو، مثال دیتا ہوں، موٹر سائیکل پہ، گاڑی میں آپ کہیں جا رہے ہیں، اچانک بریک لگا، سامنے سے کوئی گاڑی آئی اور آپ کی گاڑی نے زور سے بریک لگایا، کیا نکلتا ہے زبان سے؟ اپنے آپ سے پوچھو۔ کچھ لوگوں کے منہ سے اس وقت گالی نکلتی ہے، اب کچھ نہ کچھ ایسا گندا نکلتا ہے، برا نکلتا ہے، اور الحمدللہ کچھ لوگ ایسے جس کا اس وقت نکلتا ہے یا رسول اللہ، یا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کیوں؟ یہ جملہ سمجھنا میرا، اس گلاس میں پانی ہے، اس کو ٹھوکر لگے گی تو کیا گرے گا؟
بتاؤ نا, پانی گرے گا. دوسرے گلاس میں دودھ بھر لوں, اس کو ٹھوکر لگے گی تو کیا گرے گا؟ برتن میں جو ہوتا ہے وہی چھلکتا ہے. یہ جملہ یاد رکھیے گا, جو برتن میں ہوتا ہے نا وہی چھلکتا ہے. جس کے اندر گندگی بھری ہونا ہے, گندی باتیں, بے حیائی, برے دوست میں بیٹھنا, گالی گلوچ, جب بھی اس کو جھٹکا لگے گا نا, جب بھی اس کو تکلیف پہنچے گی, چونکہ اندر گندگی بھری ہوئی ہے تو دھکا لگنے پر وہی باہر نکل رہا ہے. جس کے صبح و شام اللہ کے ذکر میں گزرتے ہوں, درود پاک میں گزرتے ہوں, کلمہ پاک میں گزرتے ہوں, اس کو جب بھی دھکا لگے گا اس کے منہ سے انشاءاللہ درود پاک ہی نکلے گا, کلمہ پاک ہی نکلے گا. اب آپ کی مرضی ہے برتن میں کیا بھرنا ہے, کیسے دوستوں میں بیٹھنا ہے, کیسی گیدرنگ میں بیٹھنا ہے, اور بھرنا کیا ہے اپنے اندر. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, حضرت بلال حبشی کے بڑے پیارے واقعات ہیں. بیان چونکہ پہلے کہیں اور نکل گیا, میں آخری بات چلے ان کی کر دیتا ہوں, وہ بھی آج ہمارے معاشرے کا بڑا پرابلم ہے. حضرت بلال حبشی کے بھائی کا رشتہ تھا, تو آپ گئے کہیں رشتے کے لیے, تو بھائی نے کہا آپ بھی ساتھ چلیں. حضرت بلال حبشی کا یوں تو بڑا نام تھا, نبی پاک کے صحابی تھے, موذن رسول تھے. تو حضرت بلال گئے اور جا کر پتہ ہے آپ نے کیا کہا؟ دیکھو بھائی, ہم پہلے غلام تھے, ہم اسلام نہیں لائے تھے, ہماری کوئی ویلیو نہیں تھی, ہم ایمان لائے, اسلام کی وجہ سے ہمیں عزت ملی, ہمیں پہلے کوئی نہیں پہچانتا تھا, آج ہم جو کچھ ہیں وہ اسلام کی وجہ سے ہیں. اگر آپ کو رشتہ دینا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ ہمارا بیک گراؤنڈ تو یہ ہے. وہ خاندان والے بھی بڑے اچھے تھے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ نبی پاک کے صحابی ہیں, موذن رسول ہیں. انہوں نے اپنی بچی کا رشتہ حضرت بلال کے بھائی کے ہاتھ میں دے دیا. حضرت بلال کے بھائی جب باہر نکلے کہتے ہیں آپ کیسے انسان ہیں, میں آپ کو لے کر گیا کہ آپ میرا رشتہ کرائیں, آپ پچھلی باتیں لے کر بیٹھ گئے, ہم غلام تھے, ہم غریب تھے, ہمیں کوئی جانتا نہیں تھا. اب آج کی بات کرتے ہیں نا کہ آپ کا کتنا بڑا مرتبہ ہے, کتنا بڑا خاندان ہے, نبی پاک سے اتنا تعلق ہے. کیا شاندار جملہ حضرت بلال نے کہا کہ میں نے جو کہا سچ کہا, اور یہ سچ کی برکت تھی جس کی وجہ سے تمہارا رشتہ ہو گیا. اب اس ایک واقعے سے جو درس ملتا ہے نا کہ کیوں چھپاؤں, ہم لوگوں میں بڑا پرابلم ہے. یہ شادی کرنے جاتے ہیں, او جناب اتنے جھوٹ مبالغے, لڑکا یہ کرتا ہے تو وہ کرتا ہے, اتنی پراپرٹی, بعد میں پتہ چلا کنگلا ہے. او بھائی پہلے ہی بتا دو نا کچھ نہیں ہے بھائی, بعد میں لڑائی ہوگی. میں خود جانتا ہوں ایک صاحب کو, ہمارے جاننے والے تھے, میں حیران ہو گیا. اچھا مجھے پتا اس کے پاس گاڑی واڑی تو ہے نہیں. ایک دن میں نے دیکھا تو بڑی گاڑی اور بڑا جناب لگژری سوٹڈ بوٹڈ. میں نے کہا تمہیں کیا ہو گیا؟ کہہ رہے یار وہ رشتہ آیا تھا تو میں نے کرائے کی گاڑی لی, کرائے کا بنگلہ لیا ہے, اور میں جو ہے وہ سارا ان کو بتا رہا ہوں کہ میرا ہے. میں نے کہا خدا کا خوف کر, جب رشتہ ہو جائے گا اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہی ہوا, تھوڑے عرصے کے بعد طلاق ہو گئی. تو یہ جو جھوٹ کی بنیاد ہے نا, یہ عمارت گری جاتی ہے. ہم کیوں چھپائیں کوئی چیز؟ رشتہ کرنا ہو, تعلق بنانا ہو, اچھا جھوٹ بول کر بڑائی کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے, میرے اتنے کاروبار تو میری اتنی فیکٹریاں ہیں, ٹھیلا لگا رہا ہوتا ہے, فیکٹریاں بتا رہا ہوتا ہے, پاکستان سے باہر کبھی گیا نہیں اور امریکہ کے اور یورپ کے قصے سنا رہا ہوتا ہے. جھوٹ کتنی دیر چلے گا؟ جھوٹ جو ہے وہ آخر کار بربادی ہوتا ہے, سچ کو آنچ نہیں ہے. ہمیشہ یاد رکھیں. حضرت بلال حبشی کا یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ انہوں نے سچی سیدھی بات کر دی بھائی ہیں. اچھا کاروباری لوگوں کے لیے بھی ہے, اپنا آئٹم بیچنے کے لیے, اپنا مال بیچنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں. اور بھائی اتنے, اچھا پھر اتنے کی خرید ہے. آج تک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آئی, کسی سے سودا لینے جاؤ بھائی کتنے کا ہے, 5,000 کا, بھائی 3,000 کا دے دو, بھائی میری خریدی 4,000 کی ہے, تھوڑی دیر بعد 3,000 میں بھی دے دیتا ہے. بھائی تیری 4,000 کی خرید تھی, کدھر سے دے دیا 3,000 میں؟ جھوٹ بول رہا تھا. تو کیوں بولنا ہے جھوٹ بھائی؟ آپ کہہ دیں میں 4,000 سے کم نہیں دے سکتا, یہ آپ کو اجازت ہے, مگر یہ کہنا کہ میری خرید اتنے کی ہے, میں نے لیا اتنے کا ہے, میرا پڑتا اتنے کا ہے, ہر بات میں جھوٹ بولنا ہے. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے آقا سچے آقا ہیں, سچے آقا کا امتی سچ بولتا ہے. پھر وہی بات, ہم بیرون ملک کی مثالیں دیتے ہیں, یار وہاں دیکھو جو بولتے ہیں سچ ہوتا ہے. ہم ان کی مثال کیوں دے رہے ہیں؟ ہم نے نبی پاک کی تعلیم کو چھوڑا ہے. خدا کی قسم اگر آج مسلمان نبی پاک کا سچا عاشق بن جائے, پریکٹسنگ مسلم بن جائے, دنیا کی کوئی قوم اس سے آگے نہیں بڑھ سکتی ہے. لوگ مسلمان کی پروڈکٹ خریدیں گے, لوگ مسلمان سے کاروبار کریں گے, مسلمان سے رشتہ, کیونکہ یہ سچے ہوں گے. مسئلہ یہ کہ ہم نے نہ حدیثیں پڑھی ہیں, نہ تعلیمات مصطفیٰ پڑھی ہیں, اور دوسری قوموں کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں. یہ سب کچھ اسلام میں موجود ہے اور اسلام کی تاریخ بھری ہوئی ہے, مگر ہم ایسا نہیں کرتے. تو خدا را میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آج میں نے آپ کے سامنے عاشقوں کے امام حضرت بلال حبشی موذن رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کچھ واقعات اس نیت سے پیش کیے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں کچھ فرق لائیں, کچھ ہماری زندگی میں بدلاؤ لائیں. ایمان کی فکر کرنی ہے, ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی ہے, بری محفلوں سے, برے دوستوں سے بچنا ہے, اپنی زبان کی احتیاط کرنی ہے. میں آپ کو ایک آخر میں مشورہ دیتا ہوں, دیکھیں یہ چھوٹا ٹاپک نہیں ہے, 15 پروگرام تک میں صرف ایک ہی موضوع پہ بات کروں نا کہ ایمان کی حفاظت کتنی ضروری ہے, تو بھی یہ کم ہے, کیونکہ اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے نا. میرے پاس اگر ایمان ہوا تو سب کچھ ہوگا نا. تو میں آج آخر میں آپ کو یہ سجیشن دے کے جا رہا ہوں, ایک کتاب
سبحان اللہ، یہ تحفہ ہے امت کے لیے امیر اہل سنت کا، میرے پیر و مرشد کا، اس ٹاپک پر ون آف دا بیوٹیفل بک، بلکہ میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ پچھلے 1400 سالوں میں اتنی تفصیل سے ایمان کی حفاظت کے بارے میں ایسی کتاب نہیں لکھی گئی ہے. یہ ایسی بک ہے، دس از ول بی دا بیسٹ گفٹ فرام یو. اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو، اپنے دوستوں کو یہ کتاب تحفے میں دیں. یہ ہم کبھی بکے دے رہے ہوتے ہیں، کبھی کیک دے رہے ہوتے ہیں. ایمان بچاؤ نا یار، اس سے بڑھ کر کیا ہے. اور اس کتاب کا نام ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب. آپ ایسٹونش ہو جائیں گے، میں دعویٰ کرتا ہوں آپ شاکڈ ہو جائیں گے جب آپ اس کتاب کو پڑھیں گے نا. اچھا وہ کتاب بہت مشکل نہیں ہے، اس کتاب میں امیر اہل سنت نے سینکڑوں مثالیں دی ہیں ہماری عام گفتگو میں کہ یہ کہنے والا کافر ہو جاتا ہے، یہ مذاق کرنے والا کفر میں چلا جاتا ہے، یہ گانا گانے والا، یہ گانوں کے اشعار بھی لکھے اس میں کیا نہیں لکھا ہے. حیران ہو جاؤ گے آپ کہ یار یہ باتیں بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں. اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. تو آپ یہ کتاب ضرور حاصل کریں. پھر بالخصوص ان ینگسٹرز کو دیں جو یہ آج کل جو ٹک ٹاکر اور یوٹیوبر اور کامیڈین بنے ہوئے ہیں، تو ان کو بھی پڑھائیں کہ بھائی ہماری باؤنڈری کیا ہے، ہمیں اس پہ بچنا ہے اور بچانا ہے. ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو یہ ہم سب کے لیے پڑھنا ضروری ہے. کتاب حاصل کریں. نہیں خریدنی ہے، حالانکہ دنیا بھر کی چیزیں خرید لیں گے، تو چلو پھر فری میں آپ کو ایک آپشن دے دیتا ہوں. dawat-islami.net پر جائیں، فری ڈاؤن لوڈ کر لو. بھائی فری میں پڑھ لو. ہمیں کتاب بیچنے کے لیے نہیں آیا میں آپ تک ایمان بچانے والی بات کرنے آیا ہوں کہ اپنا ایمان بچا لو. پڑھو ان چیزوں کو اور فکر کرو کہ ایمان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. اللہ کریم مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی حفاظت کی فکر عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے ایمانوں کو سلامت رکھے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. میرے